السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک انفو ڈائریز۔ آج 14 مئی کا دن ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آج کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ آج کے دن کی تاریخ اناؤنس کی تھی سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کے لیے۔ آج کے دن گزرنے کے ساتھ ہی یہ گورنمنٹ کنٹمپٹ آف کورٹ کی ان سے ہو جائے گا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ بعد میں کیا ایکشن لیتی ہے لیٹس سی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ پہلے بھی ایک وزیر اعظم کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں نااہل کر چکی ہے، جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی۔ تو لیٹس سی کہ اس کنٹمپٹ آف کورٹ سے بچنے کے لیے ایک پلان کیا گیا ہے دھرنا۔ مولانا صاحب کو ایکٹیو کیا گیا ہے دوبارہ سے، ان کو دوبارہ کوئی نہ کوئی لالچ دیا گیا ہوگا اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آئیں، اسلام آباد میں تشریف لائیں اور ریڈ زون کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے وہ دھرنا دیں گے۔ اور اس دھرنے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، اور مبینہ طور پر سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے جو ایک واش روم وغیرہ کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی جائے گی، ان کے لیے کھانے پینے کا بھی ارینج کیا جائے گا، یعنی ایک فل فلیج دھرنا دیا جائے گا۔ اور اس دھرنے کا پارٹ بنے گی نون لیگ بھی، اور اس دھرنے کا پارٹ بنے گی پی پی بھی۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس سمت بانڈ جس سے ان ساری پارٹیز کو آپس میں جوڑا گیا ہے، ان کی سپورٹ کے بغیر تو یہ دھرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی ان کے مقابلے میں ایک اور دھرنے کا اناؤنس کریں اور ان کے مقابلے میں آپ بھی دھرنا دیں، کیونکہ وہ ایک دھرنے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو دوسرے دھرنے کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکے گا، تو آپ سپریم کورٹ کے حق میں دھرنا دیں۔ مگر عمران خان صاحب نے اس لیے اس سے معذرت کی اور اس سجیشن کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے۔ سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم اس کو پولیٹکس میں نہیں گھسیٹیں گے۔ تو ججوں نے پچھلے دنوں ایک ریٹائرڈ جج صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، جس کے اندر چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی آئے تھے اور بہت سارے سینئر جج صاحبان آئے تھے، اور ان کی باڈی لینگویج میں کوئی بھی ایسی پریشر لینے والی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی گئی، وہ بالکل کول اینڈ کام تھے۔ تو آج کا دن گزرنے کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن لے گی یا نہیں لے گی۔ ظاہری بات ہے نہ لینا تو کسی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر لے گی تو اس گورنمنٹ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کھڑی ہے تو وہ اپنی باتوں سے کیسے منوا پائیں گے۔ دوسری طرف بہت ہی معاملہ گرم ہے کور کمانڈر صاحب کا لاہور کے، جنہوں کو فارغ کر دیا گیا عین اس ٹائم جس وقت پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ایک روٹین کی کارروائی تھی اور اس نے ریزائن کر دیا اور اس کی جگہ پر نیا بندہ اپوائنٹ کر دیا گیا، لیکن ہر ذی شعور اس بات کو سمجھ سکتا ہے، پاکستان کے بارے میں نالج رکھنے والا، کہ یہ ہاٹ ٹائم تھا اور اس ٹائم پر جو کور کمانڈر ہے ان کو فارغ کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا مبینہ طور پر کہ کور کمانڈر صاحب خود اس بات کی انویسٹیگیشن کو انیشیٹ کر چکے تھے کہ جس وقت جو لوگ تھے، جو پروٹیسٹر تھے، وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت سیکیورٹی کہاں غائب ہو گئی تھی، لیکن ان کو اس سے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا گیا، تو انہوں نے پھر اس بات سے استعفیٰ دے دیا۔ تو مبینہ طور پر گورنمنٹ کا یہ پلان تھا کہ کوئی ایک بڑی لاش گرے، کوئی ایک بڑا سانحہ رونما ہو جائے جس کی بیس پر پی ٹی آئی کے خلاف بڑا ایکشن لیا جائے، اور مبینہ طور پر فوج کی سینئر قیادت نے جو لوور لیول لوگ تھے ان کو منع کیا تھا، اور اس بات کو نہیں جانتے تھے، انجان تھے کور کمانڈر صاحب۔ خیر آرمی کے اندر کی بات ہے، یہ سارے صرف کیا سرائیاں ہی ہیں، اور کچھ آرمی کے ریٹائرڈ افسران نے بھی ایسا کہا ہے کہ صرف ایک کور کمانڈر نہیں، بہت سارے اور دوسرے جونیئر افسران نے بھی معذرت کی تھی مظاہرین کے اوپر فائر کرنے سے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک رائے قائم کی جا رہی ہے کہ آرمی نے خود ایسا چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز جو ہیں کوئی ایک بڑا نقصان کریں جس کی بیس پر ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے، تو ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ بہرحال دیکھنے میں آئے گا کہ آج کا دن گزرنے کے ساتھ ہی جو کنٹمپٹ کورٹ کا مرتکب ہو جائے گی یہ گورنمنٹ، اس کے خلاف سپریم کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے اور پنجاب کی انتخابات کا کیا بنتا ہے، فیوچر کیا ہوگا، یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ پلس عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو غائب کر دیا گیا ہے، اور ان کو جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے عمران ریاض خان صاحب کو پیش کرنے کا کہا تھا، مگر جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں اور آئی جی پولیس دونوں نے کہا کہ ہم نے ان سے
انڈرٹیکنگ لے کے کہ دوبارہ وہ ایسا بیان نہیں دیں گے اور ان کو ریلیز کر دیا تھا. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مجھے ان کی پوری ڈاکومنٹیشن ثبوت ود CCTV فوٹیج چاہیے جہاں سے گرفتار کیا گیا اور جہاں پر ان کو ریلیز کیا گیا. اور ظاہری بات ہے یہ وہ دینے کے پابند نہیں دے سکے گے کیونکہ ایسا ہوگا ہی نہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں. تو لیٹس سی کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو آپ لوگوں کی وردی میں اتروا دوں گا. تو بہت سخت ریمارکس دیے تھے. پہلا ایسے کبھی کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن لگتا ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہونے کی طرف جائے گی. عمران ریاض خان صاحب کا پکڑے جانا اتنا پریشان کن نہیں تھا جتنا یہ خبر پریشان کن تھی کہ ان کو تو ریلیز کر دیا ہے اور اس کے باوجود وہ لاپتہ ہیں. اللہ پاک جہاں بھی ہے ان کو خیر و عافیت سے رکھے. اور یہ مقبول جان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور آفتاب اقبال صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے PTI کا کریک ڈاؤن جاری ہے. اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, کس کی جیت ہوگی, اس کے لیے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جڑے رہیے گا میرے چینل کے ساتھ اور اس کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.